بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات کے باب دوم سبق نمبر 1 تقدیر پر ایمان کو۔ تقدیر پر ایمان کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم نکات کا جاننا ضروری ہے جن کو آج ہم اس چیپٹر میں یا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ چلیے چلتے ہیں، چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقدیر کے کہتے کسے ہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کے اندازے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا فرمانا تھا تو اندازہ مقرر فرما لیا کہ میں نے اس چیز کو پیدا فرمانا ہے، فلاں وقت میں یہ چیز پیدا ہوگی، فلاں وقت میں اس کی موت ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا ساری کائنات کو ملیہ میٹ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا اور کائنات چلی جائے گی اپنے اصل کی طرف، یعنی کہ اصل زندگی جو ہے آخرت والی اس کی طرف چلی جائے گی۔ یہ سارا اندازہ جب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تو اس کو تقدیر کہتے ہیں، اور ہمارے اوپر اس تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ عقیدہ تقدیر کا اسلام میں کیا مقام ہے، یہ جب جانیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ آمنتو باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، کتابوں پر ایمان، و رسلہ، اور رسولوں پر ایمان، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اس کے بعد ہے والیوم الآخری، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر اچھی یا بری لکھی ہے اس پر ایمان لے آنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں اور عقیدہ تقدیر ان 6 کے اندر شامل ہے۔ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ 4 اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پہلی صفت ہے جی علم کل۔ یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، جو کچھ بھی جتنا علم ہے، جتنا نالج ہے کسی کے بارے میں بھی، وہ سارا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کے خالق ہیں۔ پھر کتابت پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں، جس کی جو بھی تقدیر، جو بھی کسی نے کچھ کرنا تھا وہ سب کچھ لکھ کے محفوظ کر لیا، یہ کتابت ہے، تو یہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مشیت یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس پر ایمان لانا۔ خلق یعنی ہر چیز کا خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو عقیدہ تقدیر ان 4 چیزوں میں سے دوسرا ہے، یعنی کتابت، تو اس پر ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اس کے بعد ہے مسلمان کی عملی زندگی کا توازن۔ ہم اگر عملی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ہم تقدیر پر ایمان لائیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری محنت کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، کوشش اور ذمہ داری ہماری ہے، کوشش ہم کریں گے، یہ ذمہ داری ہماری۔ کوشش کرنے کے بعد جو نتائج ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کس طرح کے آتے ہیں، اس پر صبر و شکر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہمارے اندر جب موجود ہوں گی تو ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو کب پیدا فرمایا؟ تو کائنات کی جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اس قلم سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، کیا کچھ ہونا ہے، کیا نہیں ہونا، کس نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ اب قرآن مقدس کی روشنی میں ہم جانتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے سے پیدا فرمایا ہے۔ ایک مقررہ اندازے سے، مقررہ اندازہ ہی تقدیر کا دوسرا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو پیدا فرمایا اس کے لیے پہلے سے ایک اندازہ مقرر کر رکھا تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کائنات کو۔ اس کے بعد حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، حدیث جبرائیل کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حدیث جبرائیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی کی شکل میں تشریف لائے اور آپ کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے اور چند سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا
کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، کتبہ، کتابوں پر، رسلہ، رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور آخر میں فرمایا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کو مان لینا، اس پہ یقین کر لینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو حدیث میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ اگر کامل مومن بننا ہے، کامل مسلمان بننا ہے، تو ایمان، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اب تقدیر کی اقسام ہم جان لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں دعا سے، حدیث میں یہ آتا ہے کہ دعا کی وجہ سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، تو اگر تقدیر اللہ نے پہلے مقرر فرما دی تو تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تقدیر ہے تقدیر مبرم، اور دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتی چاہے جو بھی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر تو فرما دیا کہ یہ ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا اگر اس بندے نے یہ دعا کی تو اس کے دعا کے کرنے کی وجہ سے اس کو وہ ملے گا جو یہ مانگے گا، اگر دعا نہیں کرے گا تو اس کو وہ نہیں ملے گا جو یہ مانگ رہا ہے، جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ تو تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو انسان کے دعا کی وجہ سے یا صدقہ خیرات کی وجہ سے تبدیل کر دی جاتی ہے، وہ تقدیر معلق ہے۔ تو جو تقدیر تبدیل ہوتی ہے وہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، وہ تقدیر مبرم نہیں ہوتی۔ اب تقدیر اور دعا کا تعلق کیا ہے؟ تقدیر اور دعا کا بڑا قریب کا تعلق ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، دعا کی وجہ سے بھی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ کوئی انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ رزق تو پہلے سے ہی مقرر کیا جا چکا، عمر بھی پہلے سے مقرر کی جا چکی، کتنے دن جیے گا۔ تو برکت اور اضافے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب ہے تقدیر معلق، کہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، معلق کر رکھی ہے، کہ اگر یہ بندہ دعا کرے گا یا صدقہ خیرات کرے گا یا صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق عمر میں برکت فرما دی جائے گی، اضافہ فرما دیا جائے گا، وہ تقدیر معلق میں ہوتا ہے۔ تو تقدیر اور دعا کا جو تعلق ہے وہ یہی ہے کہ اگر دعا کریں گے تو تقدیر معلق ہماری تبدیل ہو سکتی ہے، تقدیر مبرم نہیں تبدیل ہو سکتی۔ تقدیر اور تدبیر میں فرق کیا ہے؟ تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اندازے کو، اللہ نے جو مقرر کر دیا وہ تقدیر ہے، اور تدبیر یہ ہے کہ ہم ایز اے ہیومن، ایز اے انسان، ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں ان کے کرنے کے لیے، جو کام بھی دنیا میں ہونے ہیں ان سب کے لیے ایک اسباب پیدا فرمائے ہیں، سبب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ اگر روٹی کھانی ہے، کھانا آپ نے کھانا ہے تو منہ میں خود بخود نہیں جائے گا، روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنا پڑے گا۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کمائی کرنی ہے، گھر میں پیسہ آنا ہے، کوئی بھی کام ہے تو وہ آپ کا بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، اور اسی محنت کو تدبیر کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، جو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، وہ تدبیر کہلاتی ہے۔ اور تقدیر وہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لگا کے بھیجا کہ آپ نے بھائی محنت کرنی ہے، آپ نے سوچنا ہے، اپنی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، یہی توکل ہے اور یہی تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان لائیں؟ تو سب سے پہلے اطمینان قلب اور سکون حاصل ہو جاتا ہے بندے کو کہ میں چونکہ تقدیر پر میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کبھی میری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، مجھے محنت کرنی چاہیے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جب بندہ ایسے کرتا ہے تو پھر اسے پریشانی نہیں ہوتی کوئی بھی کہ میری یہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ جب وہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اللہ پر کامل توکل بھی ہوتا ہے، بھروسہ بھی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ محنت ضائع نہیں کریں گے۔ تکبر اور غرور سے بھی دوری ہوتی ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، یہ نہ ہو کہ میں محنت کر رہا ہوں لیکن میری تقدیر مبرم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس وجہ سے تکبر بھی نہیں ہوتا۔ مایوسی سے بھی حفاظت ہوتی ہے کہ بندہ مایوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، اسے اس بات پر ایمان ہے۔
اور پھر حسد سے بھی حفاظت ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کی محنت سے حاصل کی گئی چیز پہ ہم آنکھیں ٹکا کے بیٹھے ہوں کہ یہ مجھے حاصل کیوں نہیں ہوئی، اس کو حاصل کیوں ہو گئی ہے، یہ حسد ہے۔ تو جب ہم تقدیر پر ایمان رکھیں گے تو ہم حسد نہیں کریں گے۔ عزم اور بہادری میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ بہادری اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، عزم اس کا حوصلہ پختہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں جو کروں گا اللہ تعالیٰ میری تقدیر کو تبدیل کر کے مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے گی، وہ چیز مل جائے گی جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ تقدیر پر انکار کرنے والے فرقے، جب تقدیر کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوتی، کچھ نے کوئی اور تقدیر معلق جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، تو دو فرقے وجود میں آئے۔ اسلام جو ہے وہ اعتدال کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا، جو نبی ہمارے اوپر تعلیمات لے کے نازل ہوئے، یہ اسلام اور ان کی تعلیمات اعتدال کا دوسرا نام ہے۔ چیزوں کو بیلنس رکھتے ہیں، یہ نہ بہت زیادہ افراط، حد سے بڑھ جانا، نہ ہی تفریط کے بالکل نیچے چلے جانا۔ ان دو لوگوں نے افراط اور تفریط کی۔ کس طرح سے؟ قدریہ جو نا وہ کہتے ہیں کہ تقدیر ہوتی ہی نہیں ہے، صاف انکار کر دیا کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد مطلق کیا ہے، انسان کو دنیا میں بھیج دیا، جو کرنا ہے کرو، جس طرح سے کرنا ہے کرو، آخرت میں پوچھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، تقدیر مبرم جو ہے وہ ہے سب کچھ، اللہ نے مقرر فرما دیا کہ یہ ہونا ہے، یہ نہیں ہونا، لہٰذا اب انسان مجبور ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرے گا، وہ اس کی مرضی کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، لہٰذا انسان مجبور محض ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں کنسیپٹ جو ہیں وہ رونگ ہے۔ کیوں رونگ ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو تو لکھ دیا، اپنا اندازہ بتا دیا، لیکن عمل اور اختیار میں، تدبیر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا ہے کہ جو سوچنا ہے سوچو، کبھی سوچ پہ ہماری پابندی نہیں لگتی، جو بولنا ہے بولو، کبھی بولنے پہ پابندی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی فرشتے نے مجھے آ کے نہیں پکڑا کہ بھائی آپ یہ کیوں بول رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آزاد کیا، سوچنے میں آزاد، بولنے میں آزاد، کرنے میں آزاد۔ میں جو بھی کروں، مائک کو ہاتھ لگاؤں، کمپیوٹر کو چھیڑوں، نو ایشو، مجھے کوئی نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، یہ جو محنت ہو رہی ہے، لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ محنت کرنے کے بعد آپ نے نتیجہ کہ آپ کو اس سے کیا ملتا ہے، کیا اخذ ہوتا ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، وہ ہے تقدیر۔ اور یہ میری تدبیر ہے جو میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ تدبیر ہے۔ اب اس کا مجھے بینیفٹ کیا ہوتا ہے، کیا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ کام کرنے میں اللہ نے مجھے آزاد رکھا ہے، نتیجے میں آزاد نہیں ہوں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا میں اس پہ راضی رہوں گا۔ یہ اسلام ہے اور یہی مسلمانیت ہے۔ اب راہ اعتدال کیا ہے؟ راہ اعتدال میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ قدریہ کا بھی انکار کرنا ہے کہ انسان بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ اسلام کا جو دائرہ ہے، ایک سرکل ہے، اس میں بند ہے، جکڑا ہوا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ قدریہ کا انکار ہو گیا۔ جبریہ کہتے ہیں بالکل مجبور ہے، میں کہتا ہوں مجبور نہیں ہے، انسان کو ہر کام کرنے کا اختیار ہے، کوئی بھی کام سے اس کو کوئی بھی روکتا نہیں ہے، ہر کام کرنے کا اختیار۔ لیکن قدریہ اور جبریہ دونوں کا انکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلامی تعلیمات کے یا اسلام کے سرکل میں بند کر دیا کہ یہ کام کر سکتے ہو اور یہ کام نہیں کر سکتے، یہی اسلام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی جب بات آئی تو پھر ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہم نے جو منہیات ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے کا نام اسلام ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس سے اللہ کے رسول نے روک دیا، قرآن نے روک دیا، اس سے رکنے کا نام اسلام ہے۔ تو یہ سرکل ہمارا ہے جس میں ہم قید ہیں، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، لیکن ہمیں سوچنے، بولنے، کرنے کی آزادی ہے۔ اس میں کوئی فرشتہ ہمیں آگے پکڑتا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری تقدیر یہ تھی لہذا تم یہی کر سکتے ہو، اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ تقدیر سے ملنے والے دروس کیا ہیں، کیا سبق حاصل ہوتے ہیں؟ جد و جہد اور عمل کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کا پابند بنایا کہ بھئی دنیا میں جا کے محنت۔ اچھا، ایک عام مثال میرے ذہن میں آ گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے کون سا دکھ ہے جو برداشت نہیں کیا؟ اس سے
پہلے والے ان سے پہلے والے جو پیغمبر ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھیں. اگر تقدیر پہلے سے موجود، یعنی کہ تقدیر ایسا ہوتا کہ انسان مجبور ہے کچھ بھی کرنے کا، اس کو پابند نہیں بنایا گیا، تو پھر انبیاء نے اتنی محنت کیوں فرمائی؟ اگر ان لوگوں نے ہر طرح کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کا بھی، مال کا بھی، عزت کا بھی، ہر طرح سے ان کو پریشان کیا گیا، لیکن انہوں نے محنت نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تقدیر ان میں بھی موجود تھا، لیکن اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ عمل بھائی آپ نے وہاں پہ جا کے کرنا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس شعر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. تو جد و جہد اور عمل کی اہمیت پتہ چلتی ہے. نتائج پر کامل رضا اور صبر حاصل ہوتا ہے کہ محنت میں نے کر لی، اب جو نتیجہ ہوگا اس پہ میں بالکل راضی ہوں. اگر وہ میرے حق میں ہے تو میں خوش ہوں، شکر کروں گا. اگر وہ میرے حق میں نہیں ہے تو میں صبر کروں گا. شکر اور عاجزی کا شعور بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم نے اگر نتیجہ ہمارے حق میں ہے تو ہم شکر کریں گے، اگر حق میں نہیں آیا تو ہمیں تب عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنا ہے. اب آخری جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور حکمت کا اقرار ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ذمہ محنت ہے، ہمارے محنت کرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہ دے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے محنت کیے بغیر ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں، یہ اس کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے. ہم نے اب کچھ نہیں کیا، ہم جو ہے وہ کسی چیز کے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں اس کا، ایسا ہم نہیں کر سکتے. تو یہ تھا جی آج کا لیکچر. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ دیکھا. آئندہ آنے والی ویڈیو بھی دیکھتے رہیے گا. یہ آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. یہ لیکچر پہلے سے بھی موجود ہیں، لیکن یہ دوبارہ سے نئے انداز میں، نئے طریقے سے جو میں کر رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر چیز کو کھول کے آپ کے سامنے رکھا جا سکے. ملتے ہیں کسی اور آنے والی بہت اچھی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.